لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. کلاس شروع کرتے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سارہ علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کے عظیم واقعات ہم نے پڑھا تھا کہ کتنی عظیم خواتین تھیں. یہ دونوں نبی کی بیویاں تھیں اور نبی کی بیوی ہونے کا حق بھی ادا کیا تھا. ہم یہاں پر رکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندی حاجرہ کے اس تڑپ کو قبول کیا. بلبلاتے روتے بچے پر رحم کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے قریب پر مارا یا اپنا پیر مارا تو چشمہ پھوٹا، جس کو ہم زمزم کہتے ہیں، جس کی تفصیل آپ نے پچھلی کلاس میں سن لیا ہے. اس کے بعد زمزم کو جمایا گیا، پانی کو منڈیر باندھی گئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ پانی تو حاجرہ کے پاس آ گیا. آج مجھے آپ کے سامنے دو باتیں بتانا ہے، آپ اس کو ہنٹس کو ذہن میں رکھیں تاکہ کلاس سمجھنے میں آسانی ہو. ہم یہاں سے پڑھیں گے کہ اب مکہ تو آباد ہونے والا، کیسے آباد ہو رہا ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کا کلچر کیا تھا، مکہ والوں کا دین کیا تھا، وہ کس عقیدے کے حامل تھے، ان کے عادات کیا تھیں، ان کی برائیاں کیا تھیں، کس طرح مکہ بگڑا ہوا تھا، یہ انشاءاللہ ہم بتانے والے ہیں. اس سے پہلے 5 منٹ ہم بات کو ایک اور طرف لے جا رہے ہیں. محترم سامعین و سامعات، آپ نے سنا تھا اس سے پہلے کہ پانی زمزم تو آ گیا. اب حاجرہ علیہ السلام خود پانی پی، بچے کا مسئلہ حل ہو گیا، بچے کا پیٹ بھر گیا. اس کے بعد ہوا یہ، یمن سے ایک قبیلہ گزر رہا تھا جس کا نام ہے قبیلہ جرہم. اور آپ جانتے ہیں پچھلے زمانے میں لوگ وہاں اپنا ڈیرا ڈالتے جہاں پر پانی ہوتا تھا. تو ایک پانی تلاش کرنے والا آیا، دیکھا کہ یہاں پانی ہے، تو اس نے حاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگی. تو حاجرہ نے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکنے کی اجازت دیتی ہوں لیکن پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا. اس نے بات مان لیا، وہ گیا اپنے قبیلے والوں کو بلا کر لایا. اس طرح یہ قبیلہ یہیں رچ بس گیا، قبیلہ جرہم یہیں رچ بس گیا. اسماعیل بڑے ہوتے گئے، جوان ہو گئے، اور اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے اسماعیل کا نکاح ہوا. اس طرح جو جگہ ویران تھی، جہاں نہ دانا تھا، نہ پانی تھا، نہ پرندہ تھا، اب ایک آبادی وہاں بسنا شروع ہو گئی تھی. پھر کچھ دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام دیکھنے کے لیے آتے ہیں اپنے بیوی اور بیٹے کو. لمبا چوڑا واقعہ میں وہاں نہیں جاؤں گا، مجھے ہمارے نبی کی سیرت بتانا مقصود ہے. اس کے بعد آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی ابراہیم کو وحی کرتا ہے کہ تم کو تمہارے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. باپ بیٹے سے رائے لیتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ العظیم. اس عنفوان شباب میں بچے کو اللہ کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ کہاں سے آیا؟ کس نے سکھایا؟ ماں نے. ماں کی گود انسان کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. ماں جیسی ہوتی ہے بچے ویسے ہوتے ہیں. ماں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہے، صرف دودھ نہیں پلاتی ہے، وہ اپنے صلاحیتوں کو منتقل کرتی ہے، اپنی سوچ کو منتقل کرتی ہے، اپنے اخلاق کو منتقل کرتی ہے. سبحان اللہ. خیر، اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا. تو آپ جانتے ہیں جنت سے ایک دمبا آیا، ایک بکرا لایا گیا.
اس کو ابراہیم نے ذبح کیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کیا اس جگہ پر تمہیں میرا ایک گھر تعمیر کرنا ہے, اس جگہ پر اس جگہ پر میرا ایک گھر تعمیر کرنا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے باپ ابراہیم اور بیٹا اسماعیل دونوں نے مل کر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا, جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں. بنیاد رکھی اس کی, جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کیا گیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت میں کہا گیا کہ یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم اور بیٹے اسماعیل دونوں کعبہ کی بنیاد ڈال رہے تھے. تو باپ بیٹے نے کعبہ کی تعمیر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے, میں بہت مختصر بول رہا ہوں تاکہ ہمیں آگے اور کئی چیزیں پڑھنا ہے. کعبۃ اللہ تعمیر ہوا. کعبۃ اللہ تعمیر ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا وَأَذِّنُوا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم تم لوگوں میں آواز لگاؤ کہ وہ اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آ جائیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آواز لگائی. کہاں پر کھڑے ہو کر؟ کہتے ہیں کہ جبل ابی قبیس. ابی قبیس ایک پہاڑ کا نام ہے مکہ میں, وہاں پر, یا بعض نے کہا کہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے لوگوں میں آواز لگائی, وہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر تعمیر کر دیا ہے, فحجوہ تم حج کرو اس گھر کا. روایات میں آتا ہے ابراہیم کی آواز ساری مخلوقات نے سنی. قیامت تک جن جن کے نصیب میں, جن جن کی تقدیر میں حج اور عمرہ لکھا ہوا تھا, سب نے ابراہیم کی اس صدا کو سنا, اس ندا کو سنا, اس آواز کو سنا. اور آج جتنے لوگ حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, اس گھر کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں, سب نے ابراہیم کی آواز کو سنا ہے. پکارا آواز ابراہیم نے دی, لیکن اس آواز کو ہر مخلوق تک پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس طرح مکہ آباد ہوا بھائیو, جہاں کوئی نہیں تھا, نہ دانا, نہ پانی, نہ انسان, نہ جانور, نہ چرندے پرندے, کچھ نہیں تھا. اللہ کی بندی ہاجرہ کی قربانی کی وجہ سے, اللہ کے بندے ابراہیم کی قربانی کی وجہ سے, اللہ کے بندے اسماعیل کی قربانی کی وجہ سے آج مکہ دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے. یہاں ایک سوال آپ کے سامنے عرضی بات آئیے بڑھا رہا ہوں. کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا؟ روایت مختلف ہیں. کہتے ہیں کہنے والے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے کعبے کو تعمیر کیا. کب؟ آدم علیہ السلام کے زمانے. آدم کے زمانے ہی میں فرشتوں نے کعبہ کو تعمیر کر دیا تھا. تاریخ روایت بتلاتی ہیں آدم علیہ السلام نے بھی کعبہ کو تعمیر کیا تھا. اس طرح کعبۃ اللہ کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے. نوح علیہ السلام کا طوفان آنے کے بعد کعبہ پوری طرح مٹ چکا تھا. کوئی نشانات نہیں تھے, کوئی پہچان نہیں تھی, کوئی علامت نہیں تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اشارہ کر کہا کہ اے ابراہیم, اس جگہ پر میرا ایک گھر تھا, تمہیں اس جگہ پر میرا ایک گھر تعمیر کرنا ہے. تو ابراہیم نے اس جگہ پر جو پوری طرح مٹ چکی تھی, جہاں کوئی آثار نہیں, کوئی علامت نہیں, کوئی نشانی نہیں تھی, اللہ کے اشارے پر, اللہ کے حکم پر باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کا گھر تعمیر کیا. سبحان اللہ, ایک اللہ کا پیغمبر اللہ کا گھر تعمیر کر رہا ہے. اللہ کا گھر باندھنا بہت بڑی بات ہے بھائیوں. جہاں بھی مسجد بنتی ہے, یاد رکھیے, جہاں بھی مسجد بنے, آپ نے سنا کہ فلاں جگہ پر اللہ گھر تعمیر کیا جا رہا ہے, آپ کا کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ٹاؤن وہاں تک پہنچنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو اللہ کے لیے زمین پر مسجد بناتا ہے, اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. سبحان اللہ, جنت میں پلاٹ خریدیے, جنت میں گھر بنائیے,
اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زمین پر اللہ کے گھروں کا ایک جال بچھا دیجیے. ہماری معرفت میں، ہمارے علم میں کوئی مسجد کی تعمیر ہو رہی یہ بات معلوم ہو اور ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلیے، مجھے یہاں تک بتانا مقصود تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک ویران جگہ کو، ویران وادی کو آبادی میں بدل دیا. مکہ آباد ہو گیا. آج دیکھتے ہیں آپ، سبحان اللہ، دیکھا ہے مکہ آپ نے؟ دعا کریں کہ اللہ آپ کو مکہ دکھائے، دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی کعبۃ اللہ کا دیدار کروائے. سبحان اللہ، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں بھائیوں دیکھنے کے بعد. کیا نورانی منظر، کیا روحانی منظر. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کے نعرے، لبیک اللہم لبیک کے نعرے، سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے، توحید کا مرکز. بہت ہی روحانی ماحول کعبۃ اللہ میں، مکہ میں ہوتا ہے. آج مکہ کیسے؟ اس مکہ کی بنیاد کون ڈالی؟ وہ اللہ کی بندی ہاجرہ، وہ اللہ کے بندے ابراہیم نے، جن کی قربانی سے آج مکہ نظر آ رہا ہے. چلیے، ہم اس کے بعد ایک اور آج کے ہمارے درس کا جو پہلو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. 3-4 کلاسز ہمارے بنیادی باتوں پر، تمہیدی باتوں پر مشتمل تھے. آج ہم ایک اور چیز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کیسا تھا، مکہ کے لوگ کیسے تھے. کب یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. آپ نے سنا ابراہیم نے مکہ کو بسایا، اسماعیل ہاجرہ نے مکہ میں رہے، قبیلہ جرہم کے ایک لڑکی سے اسماعیل کا نکاح ہوا. اس طرح مکہ میں لوگ ہمیشہ کے لیے رس بس گئے، لوگ آتے گئے، رہتے گئے، وہاں سے لوگ منتقل ہوتے گئے. اس طرح تب سے آج تک مکہ میں ایک اللہ کی عبادت ہو رہی تھی. لیکن جب اسماعیل کا بھی انتقال ہو گیا تو جیسے لوگ نبی کے زمانے سے دور ہوتے گئے ان کے اندر بگاڑ آتا گیا. اخلاقی بگاڑ، عقیدے کا بگاڑ، سماجی بگاڑ، معاشرتی بگاڑ. یہ کب کی بات کر رہا ہوں میں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ پوری طرح بگڑ چکا تھا. عرب کے لوگ جاہلیت کی انتہا کو پہنچ چکے تھے. ان کے اندر اخلاقی بگاڑ آ چکا تھا، دینی بگاڑ آ چکا تھا، عقیدے کا بگاڑ آ چکا تھا. جو مکہ والے ابراہیم کے زمانے میں، اسماعیل کے زمانے میں ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اب وہ شرک کرنا شروع کر دیے. مجھے آج آپ کے سامنے وہی بات بیان کرنا ہے. ہر لحاظ سے جاہلیت کی انتہا کو پہنچ چکے تھے یہ لوگ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے. جاہل زمانہ تھا وہ. ہر چیز میں گراوٹ تھی، ہر چیز میں بگاڑ تھا، اور لوگ اپنے خالق اور مالک کو بھول چکے تھے، شرک کے دلدل میں پھنس چکے تھے. مکہ کے ہر خاندان والوں نے مورتی پوجا شروع کر دی تھی. ہر قبیلے کا ایک بت ہوا کرتا تھا. لات کسی خاندان کا بت ہے، عزا کسی خاندان کا بت ہے، منات کسی خاندان کا بت ہے، حبل کسی خاندان کا بت ہے. ہر گھر، ہر قبیلے میں ایک بت رکھا ہوا تھا. لوگ اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کی پوجا کر رہے تھے. کہاں؟ مکہ میں. اس مکہ میں جہاں ابراہیم آ کے گئے تھے، اس مکہ میں جہاں اسماعیل لوگوں کو دعوت دیے تھے، جہاں اسماعیل موجود تھے، جس جگہ پر نبی آ کے گئے تھے، اس جگہ پر لوگ اللہ کے ذات میں شرک کر رہے تھے. اور شرک ایسے پھنسے ہوئے تھے شرک میں، اللہ اکبر، عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. ہر قبیلے کا ایک پتھر تھا، ایک بت تھا. ایسا شرک کرتے تھے، ایسی بت پرستی کرتے تھے
کہ جو بھی اچھا پتھر نظر آتا اس کو خدا بنا لیتے. حد تو یہ تھی کہ سفر میں اس جو پتھر تھا ان کا بت تھا جس کو خدا سمجھتے تھے اس کو سفر میں لے کے نکلتے. جب سفر میں دوران سفر کوئی اس سے اچھا خوبصورت پتھر نظر آتا اس پتھر کو اٹھا کے پھینک دیتے, اس کو خدا سمجھ لیتے. جس کو خدا سمجھ لیا تھا اس کو اٹھا کے پھینک دیا کیونکہ اس سے خوبصورت پتھر نظر آ رہا ہے ان کو. اس طرح یہ لوگ پتھروں کی پوجا کرنا شروع کر دیے تھے. ہر قبیلے میں ایک بت تھا, ہر خاندان میں ایک بت تھا, ہر علاقے میں ایک بت تھا. لوگ بتوں کی پوجا شروع کر دیے تھے. مکہ کی حالت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور شرک دیکھیے بھائیو, یاد رکھیے, شرک انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. شرک انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ستو ایک آٹا ہوتا ہے, عرب کے زمانے میں تھا, وہ نبی کے زمانے میں ستو ایک آٹا تھا جو لوگ مکہ کے لوگ کھایا کرتے تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے, ستو کے آٹے سے ایک بت بناتے تھے. ستو کے آٹے سے ایک بت بناتے تھے. دوران سفر جاتے, جب ان کا زادرہ ختم ہوتا, توشہ ختم ہوتا, تو کیا کرتے, اب تو توشہ ختم ہو گیا, کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے, کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, تو اپنا جو بت تھا جس کو خدا کہتے تھے, جس کا طواف کرتے تھے, جس کے سامنے اپنی دعائیں کرتے تھے, اس کے ہاتھ توڑ دیتے, کھا لیتے. اس کا پیر توڑ دیتے, کھا لیتے. جس کو خدا سمجھ رہے تھے, جس کو اپنا معبود سمجھ بیٹھے تھے, بھوک لگنے پر اسی معبود کو توڑتے, کھا جاتے. شرک انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. دیکھیے یہ تو شرک کے معاملے میں لوگ اتنا گرے ہوئے تھے. اور اخلاق بگاڑ بھی ایسا تھا, بات بات پہ جھگڑا کرتے تھے, بات بات پہ جھگڑا کرتے تھے. معمولی باتوں پر سال ہاں سال طویل جنگیں لڑا کرتے تھے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس زمانے میں ایک جنگ ہوئی. یہ سارے واقعات نبی سے پہلے کے ہیں بھائیوں. ایک جنگ ہوئی, جنگ کی وجہ کیا معلوم ہے, 40 سال جنگ ہوئی, 40 سال. جنگ کی وجہ یہ ہے, 2 آدمی گھوڑا ریس لگائے تھے. گھوڑے کی مسابقہ ہو رہا تھا, گھوڑے کا کمپٹیشن ہو رہا تھا, گھوڑ سواری کا. ایک شخص کا گھوڑا دوسرے شخص کے گھوڑے سے آگے چلا گیا, تیز چلا گیا, سبقت لے گیا. تو دوسرے شخص کو غصہ آیا, ارے میرے گھوڑے سے زیادہ اس کا گھوڑا جا رہا ہے. اس نے کیا کر دیا, آگے بڑھ کے اس گھوڑے والے پہ حملہ کر دیا. حملہ کرتے اس نے اپنے خاندان والوں کو پکارا, اس نے بھی اپنے خاندان والوں کو پکارا. اس طرح 2 لوگوں کی لڑائی 2 خاندان میں بدل گئی. نصیب اس وقت ختم ہو گئی. یہ جنگ کا سلسلہ ایسے جاری رہا 40 سال تک اس جنگ کو لڑا گیا. ہزاروں لوگوں کا خون ہوا. آپ سوچ سکتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ بس یہ کہ اس کا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے چلا گیا تھا. لڑائی خور قوم تھی. بات بات پہ لمبے جنگیں کرتے تھے, بات بات پہ کسی کا قتل کرتے تھے, خون بہاتے تھے. ایسا ہی ان کا زمان. پانی کم شراب زیادہ پیتے تھے, پانی کم شراب زیادہ پیتے تھے. ہر گھر میں شراب رکھی ہوئی تھی. اور اس سے بڑی خرابی ان کے پاس یہ تھی کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. بھائیوں اور میری بہنوں, میری بات غور سے سننا, کیسا زمانہ تھا وہ. اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اللہ اکبر. بیٹی پیدا ہوتی مارے شرم کے اپنے سر جھکا لیتے, لوگوں سے منہ چھپائے پھرتے تھے,
اگر لوگ پوچھیں کیا ہوا ہے, لڑکا ہوا کہ لڑکی, تو کیسے بولوں لڑکی؟ کیوں؟ لڑکی کو وہ لوگ عیب کیوں سمجھ رہے تھے؟ لڑکی کو وہ عیب اس لیے سمجھ رہے تھے اب یہ لڑکی بڑی ہو جائے گی تو اس کی شادی کرنا پڑے گا, گھر کو داماد آئے گا, داماد کے سب مجھے جھکنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اللہ رحم فرمائے. آج بھی کچھ ایسے حالات ہیں میرے بھائیوں بہنوں, آج بھی کچھ ایسے حالات ہیں. لڑکے والے سمجھتے ہیں کہ ہم جو بولتے ہیں لڑکی والوں کو وہی سننا پڑے گا. ہم لڑکے والے صحیح کون ہے غلط کون ہے وہ الگ بات, لڑکی والے ہمارے سامنے جھک کے رہنا. جاہل ہے وہ انسان. یہ جاہلیت کی باتیں ہیں. جاہلی زمانے میں کچھ ایسا ہی ہوتا تھا, لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا انہیں گوارا تھا, لیکن انہیں بڑا کر کے شادی کرنا گوارا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے لیے بے عزتی کا ذریعہ سمجھتے تھے. بیٹی پیدا ہوئی تو میری آبرو چلی جائے گی, مجھے جھکنا پڑے گا, مجھے داماد کے سامنے جھکنا پڑے گا, وہ میرے سامنے بیٹھ کے کھائے گا, میرا مال ختم ہو جائے گا, میری جائیداد ختم ہو جائے گی. اس تصور سے وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے زندہ, اللہ اکبر, زبانیں کانپ رہی ہے بات بولتے ہوئے. کہاں تھا ہوگا ان کا دل, کتنے سنگ دل ہوں گے یہ لوگ, اللہ اکبر. اب اندازہ کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 8 بیٹیوں کو زندہ میں نے دفن کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. 8 بیٹیاں, ایک نہیں دو نہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی زمانے جاہلیت میں جب ابھی میں مسلمان نہیں تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے. کوئی پچھتاوا ہے میرا؟ اتنا بڑا جرم میں نے کیا ہے, اتنا بڑا گناہ میں نے کیا ہے, اس کا تدارک کیا ہے اللہ کے نبی؟ کیا کر سکتا ہوں میں اب؟ اللہ کے نبی نے کہا ان 8 بیٹیوں کو تم نے جو زندہ گاڑ دیا ہے, زندہ مار دیا ہے, زندہ دفن کر دیا ہے, ان 8 بیٹیوں کے بدلے 8 غلام کو آزاد کرو. اس زمانے میں انسان کو بیچا اور خریدا جاتا تھا جس کو غلام اور لونڈی کہتے ہیں. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم 8 بیٹیوں کو تم نے جو زندہ دفن کیا ہے اس کے بدلے میں 8 غلاموں کو آزاد کرو. کہا اللہ کے نبی میں اتنا مالدار نہیں ہوں کہ میں 8 غلام خرید کر بیچ سکوں. تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, اس کے بدلے میں 8 جانوروں کو قربان کر دو, 8 جانوروں کو صدقہ کر دو. تو صحابی نے 8 اونٹوں کو خریدا اور اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا. کہنے کا مقصود یہ ہے میرے بھائیوں بہنوں, کیسے جاہل لوگ تھے وہ. زندہ درگور کرتے تھے بیٹیوں کو, شراب پیتے تھے, بات بات پہ لمبے لمبے سالوں سال جھگڑے کیا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے نا سورہ آل عمران میں وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور اے عرب کے لوگوں یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور تم اللہ کے فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. ایسے زمانہ بگڑا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, نبی کی پیدائش سے پہلے پورا مکہ بگاڑ کا شکار ہو چکا تھا. پورا عرب میں یہی ماحول تھا. ایک طرف بت کی پوجا کرنے والے لوگ تھے, پتھر کی پوجا کرنے والے لوگ تھے, ایک طرف پتھر کی پوجا کرنے والے لوگ تھے, کچھ لوگ تھے جو سورج کی پوجا کرتے تھے, کچھ لوگ تھے چاند کی پوجا کرتے تھے, کچھ لوگ تھے آگ کو معبود سمجھ رہے تھے. اس طرح اللہ کو چھوڑ کر ہر ایک کی پوجا ہو رہی تھی مکہ میں, عرب میں.
دینی لحاظ سے یہ بگاڑ تھا، اخلاق کے لحاظ سے شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، لمبے لمبے سالوں سال جنگیں کرتے تھے، خون بہاتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، سود کھاتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. ایسا جاہل زمانہ چل رہا تھا، ایسی جہالت پھیلی ہوئی تھی نبی کی پیدائش سے پہلے. ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بات بھی کان کھول کے سن لیں. ایسے بگڑے ہوئے زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو صرف اللہ کو معبود سمجھتے تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے. ابراہیم کا جو دین تھا، اسماعیل کا جو دین تھا، ابراہیم اور اسماعیل کے دین پر وہ لوگ قائم تھے. ان کو حنفاء کہا جاتا ہے. نوٹ کر لو آپ، حنفاء، حنیف کی جمع حنفاء. حنفاء کون ہے؟ حنفاء وہ لوگ جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو شرک سے نفرت کرتے تھے، جو ابراہیم اور اسماعیل کے شریعت پر قائم تھے، ان کو حنفاء کہا جاتا ہے. اس میں نام آتا ہے کچھ لوگوں کا جو گنتی کے تھے، گنتی کے، ورنہ تو پورا عرب، پورا مکہ مشرکین تھے، لوگ کافر تھے یہ لوگ. حنفاء میں سب سے بڑا نام آتا ہے قس بن ساعدہ. اگر آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو نام نوٹ کر لیں، قس بن ساعدہ. اسی طرح حنفاء میں ایک اور نام آتا ہے، معروف نام، زید بن عمر بن نفیل. زید بن عمر بن نفیل. ایک اور نام آتا ہے عمر ابن عنبسہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چل کے، میں تو اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ابھی ہمارے نبی کی ولادت نہیں ہوئی ہے جہاں تک ہم پہنچے ہیں، لیکن یہ سب نام حنفاء میں آتے ہیں. معروف نام یاد ہے کیا؟ ایک ہے قس بن ساعدہ الایادی، ایک ہے عمر بن عنبسہ جو آگے چل کے مسلمان ہوتے ہیں، ایک ہے زید بن عمر بن نفیل. زید بن عمر بن نفیل کہتے تھے جب یہ لوگ مکہ کے لوگ کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے کسی بت کے پاس لے جاتے تھے، زید بن عمر بن نفیل کہا کرتے تھے شاۃ خلقها اللہ وانزل لها ماء من السماء وانبت لها الکلا وتصبحون لغیر اللہ. وہ مکہ کے لوگوں، یہ بکری ہے جو جس کو تم لے جا رہے ہو، اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے لیے آسمان سے اللہ نے پانی برسایا، اس کے لیے زمین سے اللہ نے گھاس اگائی، اور تم اس کو لے جا کے غیر اللہ کو ذبح کرتے ہو. زید بن عمر بن نفیل باقاعدہ لوگوں کو روکا کرتے تھے، ٹوکا کرتے تھے. کب؟ یہ جب کوئی بولنے والا نہیں تھا، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ایسے مشرکانہ کافرانہ زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے. اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے بھائیو، اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، جتنے ہمارے اطراف میں غیر مسلم ہیں نا، سب ایسے نہیں ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل شرک سے بیزار ہیں، جو یہ شرک کرنا پسند نہیں کرتے، کفر کو پسند نہیں کرتے. ان کا دل انہیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ معبود ایک ہے، معبود ایک ہے. ایسے کچھ لوگ آج بھی غیر مسلم معاشرے میں ملیں گے. جن کے دل اس بات کا اعتراف کرتے ہوں گے کہ معبود اللہ ہے جو ایک ہے. ماضی قریب تو بھی، آج بھی بعض قریبی ماحول ہے کہ مائیں غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو گود میں لا کر مسجد کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں دعا پڑھنے کے لیے. ان کا یہ ماننا ہے کہ مسلمان اگر دعا کرتے ہیں تو میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. بڑے بڑے ہاسپٹل ان کے سوامی وغیرہ ہونے کے باوجود یہ عورتیں مسجد کے سامنے قطار باندھی کھڑی رہتی ہیں. اب یہ ماحول بہت کم ہو رہا ہے، تعصب اتنا بڑھ گیا ہے، کاسٹزم اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ ماحول
بہت حد تک قریب الختم ہے یہ. لیکن سبحان اللہ ماضی قریب تک یہ منظر دیکھنے کو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے, ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کئی مساجد میں, بلکہ ہماری مسجدوں میں بھی عورتیں مغرب کے وقت میں اپنے بچوں کو لا کر مسجد سامنے کھڑی ہوتی تھی. ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ مسلمان دعا کرتے ہیں, یہ کچھ پھونکتے ہیں تو ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تو دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے. جو ماحول انہیں ملتا ہے اس ماحول کی وجہ سے جو فطرت تھی اس پر دھول پڑ جاتی ہے, اس پر غبار پڑ جاتا ہے, دھیرے دھیرے وہ ماحول کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے بھائیو کہنا مقصود یہ ہے, اس طرح مکہ بگڑا ہوا تھا, عرب بگڑا ہوا تھا, ماحول بگڑا ہوا تھا. ایسے بگڑے دور میں اب اللہ کو منظور ہوا کہ میرے حبیب, میرے خلیل, میرے نبی محمد رسول اللہ کو پیدا کیا جائے. ایسے بگڑے معاشرے میں جہاں پر خون بہایا جاتا ہے, جہاں پر شراب پی جا رہی ہے, جہاں پر سود کھایا جا رہا ہے, جہاں پر زنا ہو رہا ہے, جہاں پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے, جہاں پر ہر گھر میں بت رکھے ہوئے ہیں, لوگ اپنے سچے خالق اور مالک کو بھولے ہوئے ہیں. ایسے بگڑے ماحول میں اب امام المرسلین, سارے انسانوں کے سردار پیدا ہونے والا ہے, جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انشاءاللہ ہم کل کے درس میں پڑھتے ہیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. اب ایسے بگڑے ماحول میں آپ کا پیدا ہونا کیا معنی رکھتا ہے, اور آپ کی پیدائش کیسے ہوئی, آپ کی پیدائش سے پہلے کیا ہوا, اور انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہیں ہم انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں پڑھتے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو اخلاص نصیب فرمائے, ہم تمام کو عمل کی نیت سے اس کورس کو سننے اور اس کو اپنے دل و دماغ بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو التواب الرحيم.